نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شعبان کا مہینہ آدھا گزر گیا ہے، آدھا یا آدھے سے کچھ کم باقی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے یہ کوئی زیادہ پچھتاوے کی چیز نہیں ہے کہ میں اتنا وقت گزار چکا ہوں، ضائع کر چکا ہوں، اب وہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کریم ذات نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ جس لمحے جس وقت پلٹ آئیں اپنے کھوئے ہوئے سارے مقام حاصل کر سکتے ہیں، سارے مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ بخاری شریف میں ہے، وہ عرض کر کے میں انشاءاللہ پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو وقت گزر گیا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو باقی ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو ہم نے صحیح استعمال کر لیا تو کچھ نہیں گیا، اگر نہیں کر سکے تو پھر ظاہر ہے کہ نقصان ہوا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، جی حضرات ذرا میری طرف متوجہ رہیں، آنے جانے والے حضرات انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے، آپ ادھر میری طرف متوجہ رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی بستیوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، جہاد کا، جنگ کا موقع تھا۔ بہت واقعات ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے، یہ ایک واقعہ عرض کرنا۔ ایک حبشی چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا تھا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ مسلمان لوگ آئے ہوئے ہیں، سنا ہے ان کا بادشاہ بھی ان کے ساتھ ہے، دیکھنا چاہیے کہ بادشاہ کیسے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کبھی کبھی نصیب انسان کو کھینچ لیتے ہیں، تو اس نے اپنی بکریاں چھوڑی اور مسلمانوں کے خیموں کی طرف، لشکر کی طرف آ گیا۔ قریب آ کر صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میں آپ کے بادشاہ کو ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ سامنے خیمہ ہے، کھجور کی شاخوں کا بنا ہوا، اس میں ہمارے نبی ہیں، آپ ان سے جا کر ملاقات کر لیں۔ الفاظ ہیں کہ اس نے اس کو مذاق سمجھا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ بادشاہ ہیں، بڑا عالی شان خیمہ ہوگا، ریشم کے پردے لٹکے ہوئے ہوں گے اور خدام سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ جس بادشاہ کو تلاش کر رہے ہیں یہ وہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا، خیمے میں داخل ہو گیا۔ سامنے نبوت کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، تو چہرے پہ نظر پڑتے ہی دل میں ایمان اتر گیا۔ چنانچہ اندر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟
اس نے بتایا کہ میں تو مسلمانوں کے بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، ساتھ ہی پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، کیا پیغام ہے آپ کا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ در در کے ٹھوکروں سے بچ کے ایک در پہ آ جاؤ، بس اخلاقیات بتائیں، اسلام کی موٹی موٹی تعلیمات بتائیں۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو پھر مجھے کیا حقوق ملیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے۔ اس نے اس کو بھی مذاق سمجھا۔ آج تک کسی کھاتے پیتے بندے نے اس سے تمیز سے بات ہی نہیں کی تھی۔ کسی کھاتے پیتے بندے نے کبھی تمیز سے بات کی ہوتی تو اس کو پتہ چلتا کہ بڑے لوگوں میں اخلاقیات ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، ہمارے ہاں مزاح نہیں ہوتا، مذاق نہیں ہوتا، تو واقع میں جو ہمارے حقوق ہیں وہ تمہارے حقوق ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تم اپنی بکریاں یہودیوں کے حوالے کر کے آؤ، یہ تمہارے پاس امانت ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ کوئی مسلمان مومن اپنی کامیابی ناجائز طریقے میں نہ دیکھے۔ فتوحات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ضرورتیں پوری کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہیں، قوتیں ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں بند ہیں۔ اس لیے چاہے حالات کیسے بھی ہوں، حق کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، سچائی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ جھوٹ بول کر تھوڑا سا دنیا کا فائدہ اپنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس سے نہیں ہوتا کچھ بھی۔ یہ اللہ کے نبی یہاں تربیت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ بکریاں واپس کر دیں، آ گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد ہو رہا ہے، جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے پھر ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں جہاد میں لڑتا ہوا مارا جاؤں تو پھر میرے بارے میں کیا حکم ہے، مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دیں گے، تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے، اور تمہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ وہ بے جگری سے لڑا، جنت کے اشتیاق میں شہید ہو گیا۔ شام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ ایک جگہ کچھ صحابہ جمع ہیں، آپس میں بات ہو رہی ہے کہ یہ شخص لڑا تو ہماری طرف سے ہے، لیکن اس کو ہم میں سے کوئی جانتا نہیں، شہید ہو گیا، اس کو ہم میں سے کوئی جانتا نہیں، چونکہ آیا مسلمان ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں واپس کروائیں اور جہاد میں شریک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کو گئے، جمکٹا دیکھا، پوچھے بات، صحابہ کرام نے بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، میں شاید اس کو جانتا ہوں۔ اور آپ نے آگے بڑھ کر دیکھا اور فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی ایک غسل ہوتا ہے، یہ وہ بھی نہیں کر سکا تھا، اور اس سے چند لمحے پہلے مارا جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، اور اب اس وقت وہ صحابی رسول ہے،
بعد میں آنے والی ساری انسانیت کا ایمان جمع ہو جائے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ وہ بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آدھا شعبان گزر گیا، اس پر پچھتاوا کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اب بھی ہم پلٹ آئیں تو کچھ نہیں بگڑا، سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. اگر نہ پلٹیں تو پھر سب کچھ گیا، پھر کچھ حاصل نہیں. آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ نے اس کے جسم کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیا ہے، اور اللہ نے اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہے. شعبان کا حصہ گزر گیا ہے، کچھ باقی ہے، اور شب برات بھی ہم گزار بیٹھے ہیں. لیکن جب بھی پلٹیں تو ہر رات شب برات ہی ہے، کچھ نہیں بگڑا. اللہ تعالی ہمیں رجوع کی توفیق عطا فرمائے. شعبان کا مہینہ، اس کے کئی خصوصیات ہیں. ایک تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو رجب اور شعبان دونوں کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے. گویا کہ شعبان کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال برکت کی دعا ہوتی تھی. برکتوں والا مہینہ، آپ اس مہینے کے لیے برکت مانگا کرتے تھے. بڑی فضیلت ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ آپ کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے کہ کوئی بھی نہ چھوڑیں. رمضان کے رکھتے تھے کہ ایک بھی نہیں چھوٹتا تھا. اور اس کے علاوہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے. کبھی کبھی چھوڑتے تھے لیکن سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے. اور آپ یہ چاہتے تھے کہ میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو ایسی حالت میں کہ میں روزے سے ہوں. روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو. تو برکت کی دعا بھی اس میں شامل ہے. روزے بھی کثرت سے آپ رکھا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. چنانچہ رمضان سے ہٹ کر سب سے زیادہ تلاوت بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے. حفاظ کرام کو ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ہم نے قرآن پاک تراویح میں سنانا ہے، پہلے سے تلاوت بڑھا دیتے ہیں. حفاظ کرام جو پہلے سے فارغ شدہ ہیں وہ اپنی درسگاہوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اسی طرح اساتذہ کرام خود اپنے شاگردوں کو یاد کروا کے بلاتے ہیں کہ آؤ قرآن پاک یاد کرو. تو یہ مہینہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کا مہینہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں. اس امت کا ہم آخری حصہ ہیں اس وقت تک، اور پہلی کڑی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ وہ بلندیوں کے کون سے مقام پر تھے اور ہم پستیوں اور ذلتوں کی کون سی جگہ کھڑے ہیں. وہ چند ہزار تھے اور پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور ہم لگ بھگ 1.5 یا 2 ارب ہیں اور ذلت اور رسوائی کی زندگی جی رہے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بڑی جماعت ایسی تھی جو روزانہ ایک قرآن پاک مکمل کرتی تھی، اور ایسی تو بہت بڑی تعداد تھی جو 3 دن میں قرآن پاک مکمل کرتی تھی، اور شاید ہی کوئی ایسا ہو جو 7 دن میں قرآن پاک مکمل نہ کرتا ہو. یہ 7 منزلیں جو آپ نے دیکھی وہ اسی اعتبار سے بنی ہوئی. اور ہمیں بسا اوقات زندگی بھر میں ختم قرآن کا اتفاق نہیں ہوتا.
قرآن پاک کے حقوق جو ہمارے ذمہ ہیں ان میں سے ایک حق ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور بہت سارے حقوق ہیں۔ ایک اور حق ہے جو میں یہاں لازمی طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا ہے قرآن پاک کا حق بیان کرتے ہوئے، الوقوف عند کتاب اللہ، کہ جس وقت ہم اللہ کا کوئی حکم سنیں، قرآن پاک کی آیت میں اللہ کا حکم سنیں تو ایک دفعہ رک جائیں، الوقوف، ایک دفعہ رک جائیں اور سوچیں کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے، پڑھنا بھی حق ہے، سمجھنا بھی حق ہے، عمل کرنا بھی حق ہے۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ہم اللہ کا حکم سنیں فوراً بریک لگ جائے، رک جائیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ علیحدہ سے بات ہے، لیکن ایک دفعہ رک جانا، غور کرنا، فکر کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ مستقل قرآن کا حق ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس حق کے حوالے سے کبھی غور کیا؟ کیا ہم قرآن پاک کی آیت کو سن کر کوئی حکم سمجھنے کی پوزیشن میں ہیں؟ اور ساتھ ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کان وقاف عند کتاب اللہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کا حکم سن کر سب سے زیادہ رک جانے والے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، ایک ہی واقعہ جو یہاں امام بخاری نے ذکر کیا ہے میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ اور جو میرا اصل موضوع تھا جس پر میں بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ تو یہ تھا کہ رمضان کا مہینہ، اس کا بھی ایک مقصد ہے، اور قرآن پاک نے ذکر کیا لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، تقوی پیدا ہو۔ اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ بتایا، کونوا مع الصادقین، کہ کردار کے، گفتار کے، اعمال کے سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالو، تقوی آ جائے گا۔ اور تقوی، اللہ کا ڈر اتنی بڑی چیز ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں ایک لمحے کے لیے اللہ کا ڈر پیدا ہوا جس سے جسم پر ایک جرجری سی آ گئی تو جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے جھڑ جاتے ہیں، کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ایک لمحے کا اللہ کا ڈر اتنی بڑی چیز ہے۔ رمضان کا بھی یہی مقصد ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ بھی ہمیں آسان بتایا۔ خیر، تو جب اللہ کا ڈر آئے گا تو ہم پھر اس کے احکام کو سننے کی طرف بھی متوجہ ہوں گے۔ تو کان وقاف عند کتاب اللہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ اللہ کا حکم کانوں میں پڑ جائے اور حضرت عمر وہیں پر جام نہ ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وقاف مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ ایک بریک ہوتی ہے، ایک پریشر بریک ہوتی ہے۔ اور پھر واقعہ ذکر کیا، حضرت حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شورا کے رکن تھے۔ دو نوجوانوں کا تذکرہ آتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا کے رکن تھے، باقی سارے بڑی عمر کے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لڑکپن میں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے شورا کے ممبر تھے، رکن تھے۔ اور بس اوقات اعتراض بھی ہوا کہ آپ نے ان نوجوانوں کو بزرگوں کی صف میں شامل کیا ہے،
تو آپ نے فہم قرآن ہی سے امتحان لے کر ان کی برتری کو ظاہر کیا کہ فہم قرآن وہ چیز ہے کہ جو کسی کو بالا کر سکتی ہے. تو حضرت حر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی شورا کے رکن ہیں. ان کے چچا حضرت عیینہ ابن حصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزائی، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ حر ابن قیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شورا کے رکن ہیں تو اپنے بھتیجے کو کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقت لیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت حر یہ بڑے چہیتے تھے، اس لیے انہوں نے درخواست کی، امیر المومنین نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے ملاقات کر لو. چنانچہ حضرت عیینہ ابن حصن ملاقات کے لیے آگئے. ملاقات ہوئی. بیٹھتے بیٹھتے اتفاق سے حضرت عیینہ ابن حصن ان کی زبان سے ایک بات نکل گئی. انہوں نے کہہ دیا کہ امیر المومنین آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، آپ بیت المال سے ہمیں پورا حق نہیں دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، اور جب غصہ آتا تھا پھر کوڑا ہاتھ میں ہوتا تھا، دھرا ہاتھ میں ہوتا تھا اٹھایا مارنے کے لیے کہ میں انصاف نہیں کرتا. اور واقع میں جو انصاف کرتا ہو اس کو اتنا جوش آنا بھی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر فرات دریا یا دجلہ دریا کے کنارے پر ایک کتے کا بچہ پیاسا مر جائے تو میں خود کو ذمہ دار تصور کرتا ہوں. وہ بچہ پانی پینے کے لیے نہیں اتر سکتا تھا تو میری ذمہ داری بنتی تھی کہ میں ایسا انتظام کرتا کہ پانی کنارے سے باہر آتا. جی آپ کوئی نہیں، بس بیٹھ دو بچے، بیٹھ دو، شاباش، کوئی نہیں، آپ توجہ رکھو. یہ جو ہے نا یہ جگہ ہے نیچے گرل سی لگی ہے، لیکن میرے خیال میں آپ لوگوں نے اوپر پھٹے رکھے ہوئے نا، تو پھر کوئی نہیں، ڈر والی بات نہیں ہے. انہوں نے پھٹے رکھے ہوئے ہیں، پھٹے رکھ کے نا مضبوط کیا ہوا ہے، تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ. تو جس شخص نے ایسا انصاف کیا ہو اس کو غصہ آنا بھی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ضمن میں عرض کر کے پھر میں بات کی طرف آتا ہوں. ایک دفعہ باہر چکر لگانے کے لیے نکلے تو دیکھا ایک یہودی بابا جی وہ بھیک مانگ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے. آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں بھیک مانگ رہا ہوں. اس وقت یہودی بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. کہا جی بھیک مانگ رہا ہوں. آپ نے فرمایا تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا ہے، ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، پھر کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا جی سالانہ جزیہ دینا ہوتا ہے، باقی تو ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں لیکن جزیے کے لیے پیسے نہیں بچتے. تو میں نے کہا کہ چلو 2-4 لوگوں سے مانگ کے تو پورا کر کے جمع کروا دوں گا، اس لیے بھیک مانگ رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل آنا، تمہارا مسئلہ حل کریں گے. یہودی چلا گیا. تو اس وقت جملہ ارشاد فرمایا کہ کتنی بے انصافی کی بات ہے کہ ان کی جوانیوں کو ہم کھائیں اور بڑھاپے میں ان کو بے یار و مددگار بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیں. یہ غیر مسلم ہے، یہودی ہے، اس کے بارے میں فکر مندی، اور قانون بنا دیا کہ اب کے بعد جو غیر مسلم کمانے کے قابل نہیں رہے گا اس کا جزیہ معاف ہے، اس سے جزیہ نہیں وصول کیا جائے گا. جو شخص ایسا انصاف کرنے والا ہو اس کو غصہ آنا چاہیے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا اٹھایا کہ میں انصاف نہیں کرتا. اب حضرت حر ابن قیس پریشان ہو گئے کہ میرے چچا ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، اب اگر ان کو کوڑا بجے گا تو قبیلے میں میری کیا عزت رہ جائے گی. اس لیے بڑے پریشان ہو گئے. ایک لمحے کی بات ہے، غصہ آ چکا ہے، کوڑا فضا میں لہرایا جا چکا ہے، اور بجنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اتنے سے وقت میں جو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سوائے قرآن کے کوئی راستہ نہیں. فوراً فرمایا خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. حضرت حر ابن قیس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی خذ العفو، کہ امیر المومنین اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ معاف کیجئے، معاف کر دیجئے. وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم کیجئے. وعارض عن الجاہلین، اور اگر ناواقف کار آدمی سے کوئی نادانی ہو جائے تو درگزر کر دیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں قرآن پاک کے بول پڑے، وہیں سے غصہ، کوڑا، سب کچھ نیچے آ گیا، ایک بال برابر بھی آگے نہیں بڑھا. اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ کان وقاف عند کتاب اللہ، کہ یہ عمر وہ شخص تھے کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے فوراً رک جانے والے تھے. اور یہ قرآن پاک کا حق ہے، ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ہم قرآن پاک کے احکام کو سمجھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں، اور ان صلحاء لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق